اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ السلام علیکم دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گردے جو ہے یہ کیا ہے اور اس کے لیے جو مفید غذائیں ہیں تو وہ کون سی استعمال کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گردے یہ کیا ہے اور اس کا فنکشن یعنی اس کا جو فعل ہے وہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ایسی غذائیں انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس کا اگر انسان ریگولر اپنی جو زندگی میں اس کو استعمال کرتا رہے تو انشاءاللہ گردوں کے بہت سارے امراض جو ہے اس سے وہ محفوظ رہیں گے اور گردے جو ہے وہ ان کے انشاءاللہ ایکٹیو اور جو ہے تندرست رہیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گردے کیا ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی انسان کو گردوں کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو اکثر اس کے پشت کا جو بیک سائیڈ ہے، یہاں پر جو پسلیوں کے نیچے آخری جو حصہ ہے یہاں پر اکثر ان کو پین وغیرہ یہ ہوتا ہے جب بھی گردے کے اندر کوئی بھی پرابلم آتا ہے۔ تو گردے انسانی جسم میں سب سے اہم اعضاء میں سے ایک ہے، جس طرح پھیپھڑے ہیں، دل ہے، جگر ہے، دماغ ہے اور اس طرح کے جو آرگنز ہیں، تو اسی طرح جو گردے ہیں یہ بھی ایک بہت اہم آرگن ہے، ایک بہت اہم عضو ہے انسان کے لیے، اور ہر انسان کے اندر یہ دو تعداد میں مطلب دو پائے جاتے ہیں، اور ان کی جو شکل ہے یہ لوبیا کی طرح ہوتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے قریب آخری پسلیوں کے مقام پر پشت والی جگہ پر یہ پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے فنکشن کی طرف آتے ہیں کہ مطلب جو گردے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گردے خون کی صفائی کرتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی فاضل مواد ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کے اندر زہریلے ٹاکسک چیزیں ہوتی ہیں، تو کڈنی جو ہے یہ اس کو جو ہے اس کی پیوریفیکیشن کرتی ہے، اس کی جو ہے صفائی کرتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے گردے خون میں جو پوٹاشیم ہے، سالٹس وغیرہ نمکیات جو ہوتے ہیں یا ایسڈز جو ہے ان کا تناسب یہ بیلنس رکھتی ہے، ان کا جو ایک تناسب ہوتا ہے خون کے اندر تو اس کو برقرار رکھتی ہے، اس کو متوازن کرتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے یہ کیا ہے کہ گردے ایسے ہارمونز بھی پیدا کرتے ہیں کہ جو سرخ خلیوں کی پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں اور پوری جسم میں آکسیجن کو یہ پھر پہنچاتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہمارے جو مین ٹاپک ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے، کچھ ایسی چیزوں کو جو ہے اپنی روزمرہ زندگی میں لایا جائے جو کہ ان کو مطلب ہم استعمال کریں اور ہمارے گردے جو ہے وہ اس سے اچھے ہوں، ہمارے گردے تندرست ہوں۔ تو اس میں دیکھیں جو پانی ہے، پانی تو سمپل سی بات ہے کہ ایک نارمل انسان کو بھی پتہ ہے کہ گردوں کی اچھی فنکشن کے لیے، گردوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ انسان کے لیے پانی ہے، کہ پانی کا جو ہے وہ استعمال وہ اس کو زیادہ کرنا چاہیے، گرمیوں میں جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے، بہت زیادہ، تاکہ اس کے اندر جو ہے یہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، پانی کی جو کمی ہے وہ نہ ہو، اور سردیوں میں بھی حسب ضرورت ان کو کم از کم 1.5 سے 2 لیٹر تک کا پانی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ گرمیوں کے موسم میں جو ہے پانی کا استعمال یہ بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی طور پر اس میں اگر جو شربت کا استعمال، مشروبات کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ گرمیوں میں انسانی جسم سے بہت سارے نمکیات جو ہے وہ پسینے کی شکل میں وہ نکلتے ہیں، تو اسپیشلی طور پر اس کا جو ہے وہ خیال کیا جائے۔ اور اس کی سمپل سی علامت ہے کہ پانی کی جب بھی انسان کی جسم میں کمی ہوگی تو ان کے جو یورین کا کلر ہے، جو پیشاب کا رنگ ہے، وہ جو ہے وہ بالکل تیزی جو ہے اس میں مطلب تیز زرد ہوتا ہے یا بالکل سرسوں کے تیل کی طرح ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا صاف مطلب ہے کہ اب جسم میں پانی کی کمی ہو چکی ہے۔ سو کائنڈلی پھر پانی کا زیادہ اور وافر مقدار میں استعمال یہ کرنا بہت ضروری ہے۔
لیکن ہم یہاں پر ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسی غذائیں ہیں جو کہ خوراک میں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ان کو بھی ہم اپنے استعمال میں لائیں، اور جو ہمارے کڈنیز ہے، جو ہمارے گردے ہیں، تو وہ اس سے اچھے تندرست جو ہے وہ رہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے، دیکھیں، بند گوبھی جو سلاد کے طور پر اکثر طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی جو ہے مطلب گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، اسی طرح جو مطلب جو سبز پتوں والی چیزیں ہیں، جو سبزیاں ہیں، ان کا استعمال جو سیلڈ کے طور پر کیا جاتا ہے، تو یہ گردوں کے لیے بہت بینیفٹ فل ہے۔ ابھی دیکھیں گوبھی جو ہے اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ فری ریڈیکلز ہمارے جسم میں جو گردش کرتے رہتے ہیں تو ان کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ تو گردے کے لیے اس میں بہت سارے جو ہے وہ بینیفٹ ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے لہسن۔ لہسن ایک بہت اچھی چیز ہے، اس کا نارمل استعمال ہمارے ابھی بھی ہانڈی کے اندر تقریباً ہوتا رہتا ہے۔ تو لہسن جو ہے یہ اسپیشلی طور پر اس کے اندر ایک جو ایک کمپوننٹ ہے، ایک جز جو ہے اسپیشلی طور پر پایا جاتا ہے، اور اس کا جو اثر ہے انسانی جسم کے لیے یہ بہت بہترین ہے، اسپیشلی طور پر جو بلڈ کو جو ہے وہ گاڑھا ہونے سے بچاتا ہے۔ بلڈ جب گاڑھا ہو جاتا ہے تو دل کے اوپر اس کا بہت پریشر آتا ہے، تو لہسن کیا کرتا ہے کہ ہمارے خون کو جو ہے وہ گاڑھا ہونے سے بچاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے امراض اس سے جو ہے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین نے بھی اس میں بہت سے ایسے اجزاء دریافت کیے ہیں جن سے گردوں کو بہت جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے لہسن کا استعمال یہ بہت زیادہ بینیفٹ فل ہے گردوں کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا یہ پیاز ہے، اونین۔ پیاز کے اندر قدرتی طور پر جو ہے فلونائڈز اور دیگر اجزاء پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے شریانوں میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے، جو چربی ہوتی ہے، یہ جمنے نہیں دیتا۔ سو اس وجہ سے امراض قلب اور کینسر تک کے بہت سارے ایسے ڈیزیز ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے، اور پیاز کا استعمال گردوں کو تقویت دیتا ہے، ان کو افعال جو ان کے فنکشنز ہے گردوں کے، ان کو یہ ٹھیک رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر لیمو ہے۔ لیمو کا رس جو ہے اس کے اندر وٹامن سی اور سیٹرک ایسڈز جو ہے وہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے گردوں کے بہت سارے امراض میں بھی یہ بہت مدد کرتا ہے۔ گردوں کے امراض سے بچنے کے لیے لیمو کا رس جو ہے اس کا استعمال یہ بہت بینیفٹ فل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیمو کا جو رس ہے، اس کے ساتھ جو کرین بیری ہے، اسٹرابری ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، انگور ہے، ان کا جو رس ہے، تو یہ بھی بہت بینیفٹ فل ہے۔ پانچویں نمبر پر سیب ہے۔ سیب کے اندر بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کے اندر فائبر ہے، تو غذائی ماہرین کے مطابق سیب کا استعمال گردوں کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے۔ اس کے اندر بھرپور فائبرز نہ صرف زہریلے مادوں کو خارج کرتے ہیں بلکہ اس کا استعمال دل کو تقویت دیتا ہے اور شریانوں میں کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت اچھا سیب جو ہے انسانی جسم کے لیے بہت اچھا ہے، مطلب گردوں کے جتنے بھی ان کے اوپر پریشر آتا ہے تو ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے چھٹے نمبر پر انڈے کی جو سفیدی ہے۔ انڈے کی سفیدی خالص پروٹین ہے اور تمام ضروری امائنو ایسڈز کے ساتھ اعلیٰ معیار کی پروٹین یہ فراہم کرتی ہے۔ گردے کی خوراک کے لیے انڈے کی سفیدی دیگر پروٹین کے جو ذرائع ہیں جیسے انڈے کی زردی یا گوشت کے مقابلے میں اس میں فاسفورس بہت کم ہوتا ہے، اور کم فاسفورس کے ساتھ پروٹین یہ فراہم کرتا ہے، تو یہ گردے کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہم نے ذکر کی ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ اس سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی۔ تو یہ چند چیزیں اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کو استعمال میں لیں تو انشاءاللہ ہمارے گردے جو ہے وہ بہت حد تک انشاءاللہ بہت سارے امراض سے جو ہے وہ محفوظ ہوں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی کو بھی کڈنی کا، گردے کا کوئی بھی پرابلم ہے تو کائنڈلی وہ اپنے کوئی بھی قریبی جو اچھا ایک معالج ہے اس کے پاس جائیں اور وہاں جو ہے ایک پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کریں، اس کا جو ہے وہ علاج کریں۔ شکریہ جی، آج تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔